إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين مع علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوا عليه سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت خمسے کا عنوان ہے القاب مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی کے القاب پر ان 5 دنوں میں غور کریں گے۔ معرفت کا، عرفان کا، میری مراد عرفان علی ہے۔ ایک رستہ القاب پر غور کرنا ہے، اس لیے کہ لقب ہمیشہ بڑے چھوٹے کو یعنی افضل مفضول کو یا مولا اپنے مطیع کو یا اسی جیسا مولا، اس کا ہم پلہ، ہم وزن، ہم سنگ اگر کسی کو مخاطب کرے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ یعنی لقب اگر ہم مولا علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مولا نبی مولا علی کو اگر کچھ کہیں گے تو وہ لقب بنے گا، یا جناب زہرا اگر مولا علی کو کچھ کہیں گی تو لقب بنے گا۔ ایک اولا ہے اور ایک ہم پلہ ہے۔ مولا نبی مولا علی پر اولا ہے اور جناب زہرا ہم پلہ ہے۔ سیدہ زہرا اگر مولا علی کو کچھ کہیں، کچھ لقب دیں، کوئی عنوان دیں، کسی عنوان سے یاد کریں تو وہ بھی لقب کہلائے گا۔ یا اسی طرح اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں اگر امام صادق علیہ السلام مثلاً امام زین العابدین کے لیے کچھ فرمائیں تو گویا ہم وزن، ہم پلہ، ہم وزن کے لیے کچھ کہنا ہے۔ یعنی ایک رستہ لقب ہے، دوسرا القاب۔ ایک رستہ القاب
کے ذریعے سے معرفت ہے، دوسرا رستہ زیارت ناموں کے ذریعے سے معرفت امام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تیسرا رستہ وصیت ناموں کے ذریعے سے ہم پہچاننا، جاننا، معرفت حاصل کرنا چاہیں تو زیارت نامے اگر ہم پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ یہ کیا فرمایا ہے، یہ کیا لفظ ہے، یہ کیوں فرمایا ہے، تو اس پہ جتنا غور کرتے چلیں گے اتنا اس امام معصوم کی معرفت میں اضافہ ہوتا چل جائے گا۔ تو کبھی توفیق ہو تو زیارت ناموں میں جو ائمہ نے ائمہ کے لیے فرمایا ہے ان پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ ان 5 مجلسوں میں ارادہ یہ ہے کہ مولا علی کے القاب پر غور کریں۔ تو آج کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، صلوات پڑھے گا محمد۔ میں آغاز میں اس لیے یہ کہہ گیا اور کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی پابند رہوں، اور آپ کا حق مجھ پر زیادہ ہے تو آپ بھی اس پہ غور رکھیں کہ کہاں تک بات ہوئی، کسی حد تک بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کم سے کم یہ حق ہے آپ کو پوچھنے کا مجھ سے کہ آپ نے اس موضوع پر کسی حد تک بھی بات کی یا نہیں۔ کافی حد تک تو نہیں ہو سکتی اور مکمل بھی نہیں ہو سکتی، کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، آج میں 10:30 بجے بیٹھا ہوں، میرے دوستوں کا کہنا ہے تھوڑا پہلے بیٹھے، میں سمجھتا ہوں 10:30 کا ٹائم ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے میرے محترم سننے والا؟ مہدی بھائی، جعفر چچا، 10:30 کا ٹائم ٹھیک ہے؟ شاکر بھائی، آپ سب کی اگر تائید شامل ہے تو بھی، اور تائید شامل نہیں ہے تو بھی صلوات پڑھیں۔ صلوات تو آل نبی پر ہے نا، تو ہر صورت میں حیدرآباد اور خاص طور پہ قدم کا مولا علی امامیہ ٹرسٹ، اس کا ٹائم تقریباً یہی ہے، صحیح میرانی صاحب؟ تو 10:30 بجے ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹائم بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے آج کی مجلس، آیت میں نے جو آپ کے سامنے ان 5 مجلسوں کے لیے سوچی ہے وہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بے کی طرف اشارہ ہے، نبی کی طرف، بس وہ لوگ کہ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ نبی الامّی کا گزشتہ اس سے پہلے والی آیت میں نبی الامّی کا تذکرہ ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وَعَذَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب جو چوتھی بات آ رہی ہے، ایمان، تعظیم، نصرت، ان 3 اعزازات مسلمانوں کے لیے، ان 3 اعزازات کے بعد چوتھا اعزاز بھی بیان ہو رہا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب یہ چوتھا عنوان جس کے پاس آ جائے گا، پھر اللہ کہے گا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو اب کامیابی کے راز کیا ہے؟ صلوات پڑھیں گا محمد وآلہ۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی فلاح پانا چاہتا ہے، کوئی رستگار ہونا چاہتا ہے، تو کامیابی کے راز اور رموز کیا ہے؟ 4 درجوں سے گزرے گا، 4 کیفیتوں سے گزرے گا، تو پھر جا کر اولئک هم المفلحون کا عنوان آئے گا۔ سب سے پہلا عنوان میرے ساتھ دہرائیے، ایمان۔ نبی پر ایمان لانے والا ممکن ہے کامیاب ہو جائے، لیکن لازمہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس لیے کہ ایمان لانا کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی اچھے انسان سے پوچھے، یہ اچھا انسان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی آدمی کے بچے سے پوچھے۔ یعنی آدمی انسان بنتا ہے، ہر آدمی انسان نہیں ہے۔
آدمی وہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ہو. پھر انسان کے لیے علیحدہ سے ذکر ہوا ہے جس کے لیے مجھے اجازت دیں کہ میں اس تفصیل میں نہ جاؤں. وہ پوری ایک وادی علیحدہ ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کی شناخت کیا ہے، انسان کو کیسے ہم پہچانیں گے یہ انسان بھی ہے یا نہیں. ہاں، ہر دو آنکھوں والا، دو ہاتھوں والا وہ انسان نہیں ہے. یہ میری مثال پرانی ہے، تکرار معاف کیجیے گا، کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے. جانور سمجھتے ہیں انسان کھڑا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ گھومتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں جو انسان نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مستعد مجمع ہے، تیار آمادہ مجلس ہے. تو بات آگے بڑھے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہے، اور ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے. اب یہ درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا. تو اب بات ہو رہی ہے ان کی جو مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے ساتھ مومن بھی. فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلی منزل ایمان. وعذروا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، توجہ ہے نا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. تعظیم کرنا کتنا مشکل ہے اس وقت پتہ چلے گا جب بدر میں لوگ ڈٹیں گے یا چھوڑیں گے. بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، تعظیم کہاں ہے؟ جی کسی مشکل وقت میں اگر کوئی تنہا چھوڑ کے چلا جائے تو یہ تعظیم کام ہے. مشکل ہو گیا نا کام. یعنی نبی کی تعظیم کتنا مشکل کام ہے. بھائی ہم تو بے ادبی نہیں کر رہے ہیں، مگر بے ادبی کرنے والوں کو رستہ دے دیا. یہ کیا کہلائے گا؟ وَعَذَّرُوا، دوسرا عنوان آمنوا بہ، وَعَذَّرُوا، نبی کی تعظیم کرنے والے لوگ. بات آگے بڑھے. وَنَصَرُوا، تعظیم ہی کافی نہیں ہے، نصرت بھی کریں. مولا علی کے ساتھ جنگ احد میں 13 لوگ رکے تھے. جی مولا علی کے ساتھ 13 لوگ تھے جو جنگ احد کے اندر میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، میدان چھوڑ کر نہیں گئے تھے. تو وہ آمنو بھی تھے، عزرو بھی تھے، نصرو بھی تھے. تھوڑی گردن ہلا دینا بات جائے تو. بات نبی کی ہو رہی ہے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آمنو بے وعذروا، تعظیم، پھر اس کے بعد نصروا، مدد بھی کریں. تعظیم بھی کافی نہیں ہے، اپنا درجہ بڑھاؤ، اپنی کیفیت بڑھاؤ اور نبی کی مدد بھی کرو. مگر یہاں بات رکی نہیں ہے، کامیابی کے لیے اب چوتھی منزل اور بھی ہے، جو حسین منزل ہے. ساری منزلوں میں ایک حسین ترین منزل ہے اور جو میرے مضمون سے جڑی ہوئی منزل ہے. ایمان کے بعد تعظیم، تعظیم کے بعد نصرت، اور پھر فاتبعوا نور الذی انزل معہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے تعظیم کی، جنہوں نے مدد کی اور اتباع کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اتباع کرنے والے لوگ اس نور کی. اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ یہ نور نہیں ہے؟ قرآن کی صریح آیت ہے کہ کوئی نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہو وہ علی تو نور ہو اور نبی نور نہ ہو. نبی تو بدرجہ اولی نور ہے، اور اتباع کرے اس نور کی جو الذی انزل معہ، جو اس نبی، ہمارے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اتباع کا لفظ ہے. مجھے پتا ہے عربی گرامر جاننے والی مجلس سن رہے ہیں، کچھ تو اس وقت حاضری کی مجلس سن رہے ہیں اور کچھ ریکارڈ سنیں گے. تو میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں یہاں پر واتبعوا ہے، وَأَطِیعُوا نہیں ہے. اگر لفظ وَأَطِیعُوا ہوتا، وَأَطِیعُوا نور الذی انزل معہ،
اور اطاعت کرے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، تو اس سے مراد قرآن ہوتا۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ اگر اطاعت کے لفظ کے ساتھ نور کی اطاعت کی بات ہوتی تو اس سے مراد قرآن تھا، قرآن ہوتا، قرآن بھی ہوتا، لیکن یہاں اطیعوا نہیں ہے، واتبعوا ہے۔ اتباع، اتباع افعال میں ہے، اتباع افعال میں ہے، اطاعت اقوال میں بھی ہے اور افعال میں بھی۔ لہذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو کیونکہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ کی اتباع کی بات آئی، اللہ کی اطاعت کی بات آئے گی، اللہ کے قرآن کی اطاعت، اللہ کے قول کی اطاعت، رسول اللہ کے قول کی اطاعت، اولی الامر کے قول کی اطاعت، مگر اللہ کے ساتھ لفظ اتباع نہیں ہے۔ جی، اتباع اقوال میں نہیں ہے، افعال میں ہے۔ اطاعت اقوال میں بھی ہے اور افعال میں بھی، یعنی جہاں جہاں لفظ اطاعت آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف قول میں آ رہا ہو، ہاں فعل میں بھی آئے گا لفظ اطاعت، لیکن اتباع جہاں بھی لفظ آئے گا وہاں قول مراد نہیں ہے، فعل مراد ہے، اور اللہ کے یہاں فعل نہیں ہے، اللہ کے یہاں فعل نہیں ہے، اللہ عمل نہیں کرتا، اللہ عمل نہیں کرتا، تبھی تو نبی سے کہہ دیا نا کہ جو تمہاری اتباع کرے گا وہی کامیاب ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا میری طرح نماز پڑھو، اللہ نماز پڑھ کے دکھائے گا، اللہ روزہ رکھ کے دکھائے گا، اللہ حج کر کے دکھائے گا، اللہ میں جو گھریلو مسائل ہیں ان کے اندر عمل کر کے دکھائے گا۔ اللہ کے ساتھ عمل کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ حکم کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ حکم کا تعلق۔ لہذا یہاں کا لفظ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اتباع کرتا ہے، وہ اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو انزل نازل کیا گیا ہے معه رسول کے ساتھ، وہ جو رسول کے ساتھ نور نازل کیا گیا ہے اس نور کی اتباع کرنے والے، ایمان، تعظیم، نصرت، اتباع نور۔ بھائی میں مضمون مقدمہ مکمل کر رہا ہوں، اتباع نور کرنے والا اولئک هم المفلحون، اور خلیفۃ بلا فضل کی دلیل کیا چاہیے؟ خلیفۃ بلا فضل کی اور دلیل اس آیت کے اندر دلیل ہے، اتباع نبی کی نہیں، اس نور کی اتباع، تم اس نور کی اتباع کرو کہ جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ لہذا کبھی اس انداز سے اس نور کا تذکرہ آئے گا اور خلافت کو اللہ بیان کرے گا، خلافت بلا فصل، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں، جی نہیں تھوڑا سا تمہید لیتا ہوں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میرے محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ یہ جو فا ہے نا، فا، یہ فائے فوریت ہے، یعنی جیسے ہی میں نے ارادہ کیا میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ تو کیا اس کے ارادے میں اور تخلیق محمد مصطفیٰ میں کوئی گیپ ہے؟ جی، اللہ کے ارادے میں اور نبی کی تخلیق میں کوئی فاصلہ ہے؟ اگر نبی کی تخلیق میں اور اللہ کے ارادے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو من کنت مولا فہذا علی المولا ہے، فاصلہ کیسے آئے گا 24 سالوں کا؟ سالوں کا فاصلہ ڈال رہے ہیں نبی کی اور نبی کے بعد آنے والے اس کے لیے جس کے لیے نبی نے فرمایا جس کا من ہونا اس کا علی ہونا۔ یہ حدیث مبارکہ
فوریت کی طرف دلیل ہے. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، فوراً مولا ہے. پھر یہ الذی انزل معہ، یہ جڑی ہوئی ذات، نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ذات. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ خلیفہ بلا فصل پہ دلیل ہے. فوراً بالکل جڑا ہوا وجود، بالکل جڑا ہوا وجود، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے عزیزو. یہ جو جڑے ہوئے دو حصے اور ایک ذات کے دو جلوے ہیں، اس کے لیے خود فرما دیا معصوم نے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھو گے تو 12 نظر آئیں گے، ان کی حقیقت کو دیکھو گے تو ایک نظر آئے گی. ایک ہی حقیقت کو اللہ نے 12 جگہوں پہ رکھ دیا. یہ ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے کی دلیل ہے. جی آپ کچھ مفاہیم سننا چاہتے ہیں، اور اس خمسے کا اور ان مجالس کا اور اس فقیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معارف کو اور مفاہیم کو بیان کرے. یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہیں. اور ویسے ایسے ایک ہیں کہ جب یہ ایک ہو جاتے ہیں نا تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے کہ جیسے حسن کون ہے، حسین کون ہے، علی نہیں پہچان. جبریل بھی سوال کرتے ہیں یا اللہ پون کا عقل کے ساتھ، یا اللہ چادر کے اندر کون ہے، تم نہیں جانتے کون ہے. جبریل امی علیہ السلام تم نہیں جانتے کہ اس میں چادر میں کون ہے. عجب نہیں حضرت جبریل امی کا جواب آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے تو پہچاننے میں آتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا. فلما تمنا، جب سیدہ فرماتی ہے ہم کامل ہو گئے، جب اجزا تھے تو پہچاننے میں آ رہے تھے کہ یہ مولا حسن ہے، یہ مولا حسین ہے، لیکن جب ایک جگہ جمع ہو گئے اور کل بن گیا تو کل جو نا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں. اچھا نیا مضمون جو ہوتا ہے نا وہ ذرا تسلی سے بیان ہوگا بھائی. یہ کل سب کے سب محمد، سب کے سب محمد، ان کی حقیقت ایک جلوے مختلف. جی حقیقت ایک جلوے مختلف. حبیب اللہ اکبر، حبیب نجار کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی مکرم کو دیکھا کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. میں حضرت کا دیدار کرتا ہوا مجمع سے نکلتے ہوئے آگے بڑھا کہ کسی طرح قریب جا کر اور حضرت سے بات کروں. جب میں بالکل قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے حضرت سے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں. تو سرکار نے چند مشت کھجوروں کی، ایک صلوات پڑھے ذرا نبی کے ساتھ. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ. مولانا شفقت عباس صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں، بہت قابل فاضل عالم دین، ہمارے سندھ کے مضبوط خطبہ اور علماء میں سے ہیں. سندھی تو یہ ہیں مگر ان کی کبھی کبھی لگتا ہے کہ لکھنؤ والوں کے ساتھ رہے ہیں. اردو بھی بہت بہترین ہے، اور اس وقت میری خواہش پر، میرے عرض پر مولانا نے اس سال سندھ کو ٹائم دیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بہترین کامیاب مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں. ہماری آرزو تھی، انہوں نے بڑا پن ہے ان کا کہ انہوں نے خیال رکھا، اور خاص طور پہ مجلس میں ذکر مولا میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ علماء کرام آپ سب عزاداروں کو، ذاکرین کو اپنی امان میں رکھے. دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات ایک اور بلند صلوات.
وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں تھا، حضرت سے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں، سرکار نے چند مشت کھجوروں کی میرے دامن میں ڈالی۔ میں نے خواب ہی کے عالم میں وہیں بیٹھے بیٹھے سرکار کے سامنے انہیں گننا شروع کیا، تو وہ 18 دانے تھے۔ بیدار ہو گیا، خواب سے باہر آ گیا، سوچنے لگا کہ یہ 18 دانے اس کا کیا مطلب ہے؟ 18 دن زندہ رہوں گا، 18 نعمتیں ملنے والی ہیں، 18 سہولتیں ملنے والی ہیں، 18 کوئی مسائل آنے والے ہیں۔ اچھا اگر کوئی اور ہوتا نا تو پھر چلا جاتا فال دکھوانے والے کا، جی آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حتیٰ خواب کی تعبیر بھی اور مسائل کا حل بھی کسی فال دکھوانے والے سے نہیں لینے۔ جی مجھے معاف کیجیے گا، جو اشرف المخلوقات ہو وہ طوطوں سے تقدیر نہیں پوچھتا۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب کبھی کبھی منظر نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پہ تو حالات بہتر ہیں، پہلے کی نسبت شعور بڑھا ہے، نسبتاً کچھ معاملات بہتر ہیں مجموعی طور پر، لیکن پھر بھی کہیں کہیں یہ باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چاہتے تو کہیں اور جاتے، مگر یہ منتظر تھے کہ اس کی تعبیر بھی وہی عطا کرے گا جس نے خواب عطا کیا۔ تو اچانک خبر آئی کہ امام رضا علیہ السلام خراسان امام خراسان آ رہے ہیں۔ امام کا نیشاپور میں استقبال ہوتا ہے، پھر خراسان میں آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ جب امام نے قیام فرما دیا تو یہ حضرت کے ملاقات اور دیدار کے لیے گئے، اس مجمع میں سے نکلتے نکلتے آگے پہنچے۔ جیسے ہی آگے پہنچے تو مسجد میں کیونکہ حضرت تشریف فرما تھے تو وہی منظر سا کچھ نظر آنے لگا جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ لوگوں سے نکلتے ہوئے حضرت کے قریب جا کے بیٹھے، حضرت کو سلام کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، ایک ظرف رکھا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ مجھے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ تو میں نے آواز دے کر کہا اے فرزند رسول مجھے کچھ عطا کریں۔ تو حضرت نے اس کا پوش ہٹایا، اس خان کا پوش ہٹایا، اس تشت کا پوش ہٹایا، اس میں سے رومال ہٹایا اور چند مشت کھجوروں کی میرے دامن میں ڈال دی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گنی تو 18 دانے تھے۔ میں نے کہا مولا ایک دانہ اور دے دیجئے، تو مسکرا کے دیکھا اور فرمایا میری چند نے دیا ہوگا تو میں بھی دے دوں۔ جی عزیزو، جی یہ جو اچھا میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ان کے ہاتھ کی گرفت بھی محمد مصطفیٰ سے لے کے امام رضا تک بدلی نہیں۔ ان کے ہاتھ کی گرفت بھی سب کے سب کی ایک ہے۔ جی اب مجھے اگر ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے، یمن کا مال جب تقسیم کرنے کے لیے مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا یا علی یہ جو مال غنیمت آیا ہے، یہ جو مال یمن سے آیا ہے، یہ بانٹ دیجئے ان لوگوں میں کہ جنہوں نے مارکوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو مولا نے وہ مال بانٹنا شروع کیا جس میں زیورات زیادہ تھے، سونا چاندی زیادہ تھا، سکے زیادہ تھے، اور علی تولے بغیر مٹھی اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دے دی، کسی کو دے دی، پھر اس کو دے دی، پھر اس کو دے دی۔ تو جب 15-20 لوگوں کو مل گئے تو کچھ لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ علی نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے رہے ہیں۔ تو مولا نبی نے فرمایا کیسے؟ کہا یہ تو مٹھی بھر کے دے دیتے ہیں، اب یہ تو سونا چاندی ہے، کوئی تولا ماشا تو کم سے کم فرق آئے گا ہی، یہی سوچ ہوگی نا میری اور آپ کی بھی، تو کہ یہ ایسے تو ایسی چیزوں کو تو تولا جاتا ہے۔ تو کہا یہ علی کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم۔ سرکار نے فرمایا جتنوں کو مل چکا ہے واپس آئیں۔ سرکار نے فرمایا اپنا اپنا مال جو علی نے تمہیں دیا رکھو۔ جب سب نے اپنا مال رکھ دیا تو سب کو وزن کروایا گیا، 1 گرام کا فرق بھی نہیں تھا۔ تو مولا نبی نے ان لوگوں کو دیکھ کر فرمایا سنو ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔
بھائی ایک نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں. نبی کا ہاتھ عدالت میں کیسا، علی کا ہاتھ عدالت میں ویسا، امام رضا کا ہاتھ عدالت میں ویسا. جن اماموں کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہو وہ کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا. سارا بات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں. ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے. جی سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ میں ارشاد فرمایا فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ. دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر آپ نے دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کو مانو. یہ کام جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تمہارے بعد مجھے آگے بڑھانا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنی ہے. مگر جب میں وحدہ لا شریک کی تبلیغ کروں گا، جب میں اللہ جل جلالہ کی تبلیغ کروں گا تو اس کام میں مجھے مدد چاہیے. جی مدد مانگنے والوں سے بات کر رہا ہوں. بلائیے نا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں یا علی مدد بدعت ہے. نبی کا تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوگا بغیر مددگار کے. ایسے موحد اگر وہاں ہوتے نا تو کہتے اللہ سے مدد مانگیے. صلوات پڑھے جا محمد وآلہ محمد. فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي حیدری فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ. کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ فَيَكُونُ أَخِي وَوَسِيعِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. جی جو یہ کام کرے گا، جو میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا تمہارے اندر. جی 3 مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے. انا یا رسول اللہ اکون وزیرک، میں آپ کا مددگار بننے کو تیار ہوں. ہوگا اصغر القوم. روایت اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ پوری اس جماعت میں جو اس وقت لوگ بیٹھے تھے ان میں سب سے چھوٹے، سب سے کم سن تھے. اصغر القوم یہ تاریخ کے جملے. وہ سب سے کم سن تھے مولا علی. تو سب سے کم سن تھے مگر بار بار کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. بار بار نبی بھی اس لیے بٹھا رہے تھے کہ کوئی اور بھی کہے کہ میں آپ کی مدد. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. حیدرآباد کی تو مولانا یہ خوبی ہے، یہاں اشارے میں بات پوری ہوتی ہے. یہاں بڑی بڑی بات کر دیجئے، لوگ ہم سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. یہ واحد شہر ہے جہاں مولانا میں 2 گھنٹے بھی پڑھ لیتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا 2 گھنٹے. اور شہروں میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ گھنٹہ گزر گیا ہے. تو یہ خوبی ہے حیدرآباد کی، اور حیدرآباد پورے صوبہ سندھ کا حسن ہے. یہاں آپ کو شکارپور کا بھی ملے گا، یہاں آپ کو گندکوٹ کا بھی ملے گا، یہاں آپ کو کشمور کا بھی کوئی مومن ملے گا، یہاں آپ کو سکھر کا بھی ملے گا، خیرپور کا بھی ملے گا، نوابشاہ کا بھی ملے گا، مورو کا بھی ملے گا. کوئی نام بھول گیا ہوں تو معاف کر دینا. یہاں پورے صوبے کی نمائندگی ہے حیدرآباد. اللہ اس شہر کو ہمیشہ چین میں رکھے، اس شہر پر ٹھنڈک رکھے، اس شہر پر مولا علی کا کرم رکھے، اور یہاں تکفیریوں اور ناصبیوں سے اسے محفوظ رکھے. مولائیوں کا شہر ہے، اس میں مولائیوں کا غلبہ رکھے. جو لوگ ابھی دور دور ہیں انہیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. بات آگے بڑھے.
تو سرکار نے بار بار مولا علی کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا وزیر یعنی مددگار بننے کو تیار ہوں۔ وزیر عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی مددگار ہے۔ مملکت میں جو وزراء ہوتے ہیں وہ سربراہ کے مددگار ہوا کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے، گورنر کے، مثال کے طور پہ صدر وزیر اعظم کے مددگار ہوا کرتے ہیں، اسی لیے انہیں وزیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نبی نے فرمایا کہ میں ایک کام لے کر آیا ہوں اور کام مشکل ہے، اس میں مجھے مددگار چاہیے، تو کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور جو میری مدد کا اعلان کرے گا میں وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا تمہارے درمیان۔ تو جب 3 مرتبہ مولا علی، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ یوم الدار بھی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اس حدیث کو، اس واقعے کو یوم الدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ گھر کا واقعہ ہے اور اس کو دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی حسین تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ، بلکہ کہوں اسلام کی تاریخ، مجھے معاف کیجیے مسلمانوں کی تو بہت اچھی نہیں ہے، ہاں اسلام کی تاریخ بڑی حسین ہے۔ تو یہ اسلام کی بڑی حسین تاریخ ہے۔ تو جب پہلے دن بھی بات نہیں کرنے دی گئی، دوسرے دن بھی نہیں کرنے دی گئی، تیسرے دن بھی نہیں کرنے دی گئی، اور کھانا بھی پورا کھاتے رہے، دسترخوان بھی روزانہ بیچتا رہا، اور یہ طریقہ بھی نبی نے عطا کیا ہے کہ جو کھلا نہیں سکتا وہ قوم کی لیڈری بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اگر قومیات میں خدمت کرنی ہے نا تو اپنے پاس سے لگاؤ۔ جو اپنے پاس سے پیسہ نہیں لگا سکتا، جو اپنے گھر سے پیسہ نہیں لگا سکتا، جس کا ڈیرا نہیں ہے، جس کی اوطاق نہیں ہے، جس کا دسترخوان نہیں ہے، جس کی جیب سے دھیلا نہیں نکلتا، جو کسی کو چائے پلانے کا روادار نہیں ہے، وہ کیسے قوم و ملت کی خدمت کے لیے کوششیں کر رہا ہے؟ کسی اور کے پیسے پہ زیادہ دیر تک گاڑی چلتی نہیں ہے۔ اپنے پلے سے لگانا پڑتا ہے، اپنے پاس سے لگانا پڑتا ہے۔ جب اپنے پاس سے، یعنی سخاوت، یعنی کھلانے کا جذبہ، یعنی دسترخوان بچھانے کا حوصلہ، اور ایک دن نہیں 3 دن تک سرکار کے ہاں کھانا ہوتا رہا، اور انتظام حضرت ابو طالب کرتے رہے، اور گھر بھی حضرت ابو طالب کا تھا، تھک کے نہیں سوئے۔ یعنی اسلام کا پہلا اجتماع حضرت ابو طالب کے گھر ہوا، یا لفظوں کو بدل کے کہوں، یہ پہلا اجلاس تو خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے تھا۔ مکے میں بات ہو رہی ہے بھائی، مدینے کا قصہ تھوڑی ہے، مکے کا قصہ ہے۔ تو پہلا توحیدی اجتماع تو خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے تھا۔ فرزندان توحید کا پہلی میٹنگ، پہلا اجتماع تو کعبے میں ہوتا، تو جواب یہ آئے گا کہ کعبے میں بت تھے، تو پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر۔ تو جس کے گھر میں بت ہی نہیں تھے تو کچھ کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، صلوات پڑھنے محمد والے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اجلاس ہو رہا ہے، اور جس کا بیٹا ہی کافی ہو، تم اس کے بارے میں مت سوچنا کہ انہوں نے بڑھ کر کیوں نہیں کہا کہ میں مدد کروں گا۔ ان کی تو مدد کب سے چل رہی ہے، اور یہ پورا واقعہ اگر پڑھا جائے تو یہ پورا واقعہ مجھ طالب علم کو 2-3 دن چاہیے۔ جی سرکار دو جہاں کے لیے جو دعوت کا انتظام کیا ہے، اور یہ جو اٹھ کے چلے جاتے تھے اور بگاڑ کے ماحول چلے جاتے تھے، تیسرے دن جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کر دیا، بتا دیا کہ میں وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہوں، میں اس کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تب تیسرے دن پھر وہی حرکت ہونے لگی۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کا گریبان پکڑا، اور زمین پہ پٹک کے نبی کی طرف دیکھ کر فرمایا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ، جو تم چاہتے ہو تمہارا رب چاہتا ہے وہی کرو۔ حوصلہ چاہیے اپنی اولاد کو سید بولنے کے لیے، حوصلہ چاہیے اپنے ہی پالے ہوئے کو مولا بولنے کے لیے۔ اے میرے سید، اے میرے مولا، جو چاہتے ہو وہ کہو، جو تمہارا رب کہتا ہے وہی کہو۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں تو باپ دادا نہیں، علاقے کے بڑے کو اگر سلام نہیں کریں تو کہتے ہیں یہ بچہ سلام نہیں کرتا۔
یہ حضرت ابو طالب کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر بزرگوں کو حضرت ابو طالب کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر سچا ہو تو پھر بڑے کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی، قاعدہ قانون یہ ہے۔ اور پھر جب ماحول بن گیا تو پھر آپ نے اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو فرمایا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، کون میرا وزیر بنے گا، کون میرا مددگار بنے گا؟ مولا کھڑے ہوتے رہے، بار بار مولا نبی بٹھاتے رہے۔ آخر فرمایا ھذا وصی ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو تاریخ کہتی ہے یضحکون ویقولون، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے لے ابی طالب، حضرت ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب اب علی کی اطاعت کرو۔ حضرت ابو طالب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بچے کی اطاعت کیسے کروں گا، وہ جس کی اطاعت میں سارا ماحول بنایا ہے اسی نے کہا یہ میرا خلیفہ، یہ میرا خلیفہ ہے۔ نبی مکرم نے، میرے عزیزوں میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، نبی مکرم نے 23 سال پہلے وعدہ کیا تھا جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہے۔ 23 سال تک حضرت علی نے، مولا علی نے نبی کی مدد کی، یعنی ایک وعدہ نبی نے کیا جو میری مدد کرے گا میرا خلیفہ ہے، ایک وعدہ علی نے کیا میں آپ کی مدد کروں گا، 2 وعدے ہوئے۔ مولا علی 23 برس تک اپنے وعدے پر عمل کرتے رہے۔ کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں نبی کی مدد رہتی ہو، کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں مولا علی نبی کو چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ ہاں کبھی ایک جگہ اگر نبی چھوڑ کر جا رہے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر، تو اس وقت مولا علی سب سے زیادہ تاریخ سیرت مولا علی میں، مولا علی 63 برس کی زندگی گزار کر گئے۔ مولا علی کی حیات میں سب سے زیادہ اداس دن وہ تھا جس دن نبی علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور چھوڑ کے بھی کیوں جا رہے تھے کہ مدینے میں میری جگہ پر بیٹھو، میری جگہ پر مدینے میں بیٹھو۔ تو مولا علی کا چہرہ اداس تھا، تو اس اداس چہرے کو دیکھ کے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ کے درمیان تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو شہر میں چھوڑ کے گئے تھے نا، تو میں تمہیں موسیٰ کی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے وہ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو تمہاری اور میری نسبت وہی ہے، الا علی نبی آبادی، فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت مولا علی راضی ہوئے، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم، میں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کے وجود کو تنہا نہیں چھوڑا، اب آپ کا حکم ہے تو میں یہاں رہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مولا علی کو مولا نبی ایک مرتبہ کبھی ایسا نہیں ہوا 63 برس میں کہ مولا علی نے نبی کی ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ عمل نہ کیا ہو۔ 23 سال تک علی وعدہ پورا کرتے رہے۔ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو غدیر کے میدان میں نبی نے وعدے پر عمل کیا، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ مولا کا مطلب یعنی خلیفہ۔ اسے علی ابن ابراہیم نے نقل کیا ہے واقعے کو، ابن شاذان نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث، یہ روایت بڑی عجیب اور حسین ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت۔ کاٹ مت دینا کلپ بھائی، کلپ کاٹ مت دینا یہاں سے، میں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اسی لیے روکا تھا میرے بھائی نے کہ ویڈیو جن کو بنانے کی اجازت ہے وہی بنائیں، اجازت جو بھی لے گا اسے مل جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکانداری ہے، کوئی اور بھی اجازت لے گا تو اسے اجازت مل جائے گی، مگر اس کا پتہ ہو ہمیں کہ ہے کون۔ یہ میں نے ہی پالیسی دی ہے اپنے دوستوں کو
پتا ہونا چاہیے نا کہ کون ہے جو سیکھنے آیا ہے، کون ہے جو کہیں پہنچانے آیا ہے۔ کوئی اگر استفادہ چاہتا ہے تو وہ اپنا عطا پتہ بتا دے، اپنا شناخت کروا دے، تو اپنی ویڈیو لا کے لگا لے۔ اب یہاں کاٹنا نہیں بات کو، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ لائف تو ویسے بھی نہیں دیتا، لائف تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہاں یہ میرے جو پرانے دوست ہیں وہ تو جانتے ہیں لائف نہیں ہے، تو کیونکہ یہ حاضری کی نیاز ہے بھائی۔ لائف میں اس لیے رکواتا ہوں کہ نیاز اس تک پہنچتی ہے جو حاضر نہیں ہوا۔ ہاں بعد میں چلا دو انہیں مجلس، اگر کینیڈا والوں کے لیے تو ان کو تو ویسے ہی ابھی سننا نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی کچھ گھنٹوں بعد سنیں گے۔ اگر آسٹریلیا والوں میں مولانا جو وہاں، ہمیں سب پتا ہے کہ کیا بہانے ہیں، وہ مولانا وہ جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے تھے۔ بھائی وہاں والوں کو آپ 2 گھنٹے بعد ڈال دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ انہیں تو اس وقت بھی مل جائے گی مجلس شاید بھائی، لہذا یہاں کاٹ پیٹ نہ ہو۔ من لم یقل انی رابع الخلفاء، جو یہ کہتا ہے، جو نہیں کہتا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، خلافت ذہن میں رہے، خلیفۃ اللہ کا لقب ذہن میں رہے، مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ امام سجاد سے جب پوچھا ابن شاذان نے، علی ابن ابراہیم نے امام سجاد سے پوچھا، مولا ہم نے سنا آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں ہمارے جد علی نے یہ فرمایا ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کہ مولا میں سمجھنا چاہتا ہوں اس فرمان کو۔ اللہ اکبر، تھک کر نہیں سنیں گے بھائی، اور کوئی اٹھ کے بھی نہ جائے آدھے میں سے، پوری روایت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ کہ مولا میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں اصحاب کی انجمن تھی، اور ایک نورانی شکل والی شخصیت جنہیں سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا تھا وہ تشریف فرما تھے کہ میرے جد علی محفل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دور سے دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پہ سلام۔ تو یہ وہ راز کی بات تھی جو ابھی خلافت سے پہلے کسی نے بتا دی تھی۔ تو رسول اللہ سے میرے جد نے کہا یا رسول اللہ حضرت کا تعارف تمام اصحاب سے کروا دیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پہچان لو یہ اللہ کے نبی خضر ہے، خضر اللہ کے نبی خضر ہیں کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ کہہ کے سلام کر رہے ہیں۔ چاہنے والے نے کہا مولا مجھے اس روایت کا مطلب سمجھائیں کہ مولا نے کیا فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ ہے نا، سناؤں؟ امام سجاد مسکرائے، امام نے فرمایا اس میں پریشانی کیا کرنا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یاد کرو قرآن کی اس آیت کو جب اللہ نے حضرت آدم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فالاول الخلیفہ آدم، سب سے پہلا خلیفہ اللہ کی طرف سے آدم۔ یاد کرو اور ڈھونڈو قرآن میں اس آیت کو جب اللہ نے حضرت داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ کا دوسرا خلیفہ حضرت داؤد۔ یاد کرو اس آیت کو جب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ، اے ہارون میری قوم میں میرا خلیفہ بن کے بیٹھو اور میری قوم کی اصلاح کرو۔ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا تیسرا خلیفہ حضرت ہارون، اور تم بھول گئے جب غدیر میں میرے جد کو اٹھایا اور کہا میں صرف اس کا معنی ہوں علی اس کا معنی۔ یہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کو چوتھا خلیفہ بنایا۔ اللہ کے خلیفاؤں میں علی چوتھا ہے، تھک کر نہیں سنے گے جملہ۔ عزیزوں خلفائے الہیہ میں علی چوتھے، زمین خلافت اتنی اونچی ہے کہیں اور نہ جاؤ۔ علی چوتھے خلیفہ، جس میں تیسرے حضرت ہارون، جن میں دوسرے حضرت داؤد، جن میں پہلے خلیفہ حضرت آدم۔ اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفوں کی بات ہو رہی ہے۔ تھک گیا میرا مجمع، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
اور بلند صلوات مولا علی رضا۔ خلافت اور امامت ہمارے ہاں دو چیزیں نہیں ہیں۔ امامیہ، اثنا عشریہ، مکتب اہل بیت میں خلافت اور امامت دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کہیں اور سے کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ علی خلیفہ چوتھے ہیں، امام پہلے ہیں۔ ہاں، ہم بھی علی کو پہلا امام مانتے ہیں جی، مگر علی خلیفہ چوتھے ہیں جی۔ ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ وہی جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیوں پہ یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ ہمارے لیے امام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خلیفہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیکھیں گے تو یہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول ہی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، مگر ہاں اللہ کے امام تو نہیں ہے۔ مولا علی رسول اللہ کے امام تو نہیں ہے، امام تو ہمارے ہیں، مگر اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ رسول اللہ ہے، تو دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو عنوان ہیں، دو انداز ہیں۔ یہ جسے ہم امام مان رہے ہیں وہی ہمارا اللہ کا خلیفہ ہے، جسے ہم جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہی ہمارا امام۔ اور یہ امر اتنا سنجیدہ ہے کہ جب بنی کندا کے لوگ، مولانا میں نے روایت پڑھی کہ جب بنی کندا کے لوگوں نے آ کر کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں، بہت بڑا قبیلہ، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کا جو خلیفہ ہو وہ ہمارے قبیلے سے ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان الملک للہ یضعہ حیث من یشاء۔ ملک، حکومت، خلافت، یہ شؤون مملکت، یہ اللہ کی چیز ہے بھائی، وہ جسے چاہے گا میرا خلیفہ بنائے گا، تو اللہ جسے چاہے گا میرا خلیفہ بنائے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرما دیا، ایک قاعدہ دے دیا، اللہ جسے چاہے گا، یہ اللہ جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا۔ یہ تو لہجہ ہے قرآن مجید میں، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آج آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے بھائی، بلغ، تھکے تو نہیں، 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے تو کوئی عیب نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بلند صلوات۔ بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہے، امام بارگاہ اس وقت پر ہے، آپ کی بلائی سماعتوں کے حوالے چند دقیقے، چند لمحے اور رکنا چاہتا ہوں۔ جی جی جی، نبی مکرم سے کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل، سورہ مبارکہ مائدہ، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بلغ، ابلغ نہیں ہے۔ مولانا کو سبق سناؤ ان سے دعا لو۔ ابلغ اور بلغ میں فرق ہے، دونوں امر کے صیغے ہیں۔ اللہ چاہتا تو کہتا تھا ابلغ، وہ کہہ رہا ہے بلغ۔ وہ بلغ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بلغ تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے، اور ابلغ ابلاغ کے باب افعال سے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ تبلیغ مولانا تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے بلغ، بلغ باب تفعیل سے ہے، اور ابلغ باب افعال سے، اور باب افعال میں ایک دفعہ پہنچانے کا حکم اگر مراد ہوتی تو بلغ، ابلغ اللہ کہتا ہے۔ یہاں تبلیغ، ذرائع ابلاغ بولا جاتا ہے یا نہیں ہمارے ہاں؟ ذرائع ابلاغ، ایک دفعہ خبر آ گئی، ذرائع ابلاغ، خبر تو ایک دفعہ ہی آتی ہے،
دوبارہ آ جائے تو آپ اخبار ہی نہیں پڑھیں گے، آپ وہ چینل ہی نہیں دیکھیں گے، آپ وہ منظر ہی نہیں دیکھیں گے۔ ابلاغ ایک دفعہ پہنچا دیا کافی ہے، پہنچا دیا بھائی، وما علینا الا البلاغ، ایک دفعہ پہنچا دیا بس کافی ہے، بار بار پہنچائیں، لیکن بلغ کے اندر بار بار پہنچائیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے یہاں لفظ ابلغ نہیں بولا کہ بس پہنچا دو، نہیں، بار بار پہنچاؤ۔ کیا بار بار پہنچاؤ؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہو چکا۔ اب یہ راز کی بات ہے نا، کیا ہو چکا؟ اب یہ راز کی بات ہے نا، کیا ہو چکا؟ اب جو رسول پہنچائیں گے وہی تو ہو چکا، وہی تو پہنچایا جا چکا، وہی تو نازل ہو چکا۔ اب جو پہنچائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا پہنچایا جا چکا ہے۔ پہنچا دیجئے، بار بار پہنچائیے۔ تو سرکار کو اپنی رحلت سے کچھ دن پہلے پہنچا رہے ہیں، حج سے لوٹ رہے ہیں نا جی، 2 مہینے کے بعد رحلت ہو جائے گی۔ سفر کی 28 تاریخ کو سرکار وصال فرما جائیں گے، اور یہ اعلان غدیر مولا 18 ذی الحج، تو کتنے دن ہو گئے ذرا جوڑ کے بتائیے؟ 2 مہینے کچھ دن جی، یہ 2 مہینے بعد تو سرکار کو تو حکم ہے کہ بار بار پہنچائیے۔ تو پھر سرکار نے جب فرمایا نا من کنت مولا فہذا لی مولا، یہ کہہ کے رکے نہیں، فَلْيَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے نا وہ غائب کو پہنچائے۔ علی کی ولایت واحد موضوع ہے کہ جو سب کو پہنچانا ہے۔ یہ صرف ملا مولویوں کا کام نہیں ہے، ملاؤں کا تو ویسے ہی نہیں ہے جی، یہ علماء کا صرف کام نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے کہ پہنچاؤ علی کی ولایت۔ یہ مولا نبی نے غدیر میں حکم دیا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے کہ شاہد غائب کو بتائے۔ نہیں تھکے نہیں آپ اللہ، مجھے پتا ہے تھکے نہیں آپ اللہ، شاہد جو دیکھ رہا ہے نا مجھے اٹھاتے ہوئے کہ جس کا میں مولا اس کا یادی مولا ہے، جو شاہد ہے وہ غائب کو پہنچائے۔ یہ اتنے دیر جو رک گئے تو گھر میں پوچھا جائے گا نا دیر سے کیوں آئے، لیٹ آ رہے ہیں نا، اندازے کے مطابق تو 2 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، ہاں 2 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ 2 دن لیٹ آئے، بتائیں نا کہاں رہ گئے تھے؟ تو اب مجبوراً بھی بتائیں گے کہ علی کو مولا بنایا۔ بھائی آپ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے؟ مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ گئے، بھائی شاید حضرات کو ہو چکے، مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ گئے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں غدیر کی مناسبت سے جو کلام ہوا اس میں عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، مولانا یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ بھائی باہر والے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے کیسے پتہ چلے گا؟ ماشاءاللہ۔ اب وہ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا، اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی آگے ہوں، کچھ چلے گئے وہ مدینہ پہنچ گئے، تو انہوں نے تو جا کے بتایا ہوگا نا کہ آ رہے ہیں واپس۔ تو وہ جو لیٹ ہوئے تو پوچھا جائے گا نا گھر قبیلے میں کہ بھائی کہاں رہ گئے تھے، تو فَلْيَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، شاہد غائب کو ضرور بتائے، جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو، جو نہیں ہے اسے بتایا جائے گا۔ یہاں نہیں فرمان رکا سرکار کا، وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ لا یوم القیامہ۔ حدیث یہاں پوری ہو رہی ہے، ہر موجود غائب کو جا کر بتائے کہ میں نے علی کو مولا بنایا ہے، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو بتایا قیامت تک۔ اب سمجھ میں آیا کہ بندے کیوں کہا علی کی ولایت کی تبلیغ مسلسل ہو رہی ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو مولائی بنائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت سمجھائے۔ اچھا باپ بھی وہی سمجھائے گا نا جو باپ ہوگا۔
بھائی سلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ جو علی کی ولایت نہیں پہنچا رہا، جو مولا علی کے نام آنے پہ چہرہ اتار دیتا ہو، جو مولا علی کا ذکر سن کے پھیکا پڑ جاتا ہو، تو وہ اپنے بیٹے کو کیسے بتائے گا؟ اور جو علی مولا کی ولایت میں آپ کی سادہ زبان میں کہوں، جو علی مولا کی ولایت سمجھانے میں ڈنڈی مارتا ہو، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون۔ جو بغض علی رکھتا ہو، نبی نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ، مسلمان نئے نئے بڑے جوق در جوق، فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم بعض لوگوں پر گمان رکھتے ہیں کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ یہ مسلمان صحیح بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ سچے ہیں یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا۔ ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ہم صحابہ رسول کے علی کے ذکر سے لوگوں کو پہچانتے تھے مومن ہے یا منافق۔ بات روشن ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا جو اب بلغ پہنچا دیجئے مسلسل، جی بلغ تبلیغ۔ اچھا میرا محترم مجمع مجھ سے خفا نہ ہو، روزانہ اتنی دیر نہیں بٹھاؤں گا آپ کو۔ بلغ پہنچا دیجئے، پورے قرآن میں لفظ بلغ صیغہ امر ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ علی بھی تو ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ لفظ تبلیغ آیا، لفظ تبلیغ یعنی تبلیغ کے خاندان کا لفظ بلغ آیا ہے۔ یہ بابل تفعیل کے خاندان کا لفظ بلغ، اور سرکار نے اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مبارکبادیں لینا شروع کی۔ مجھے علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ فرمانے لگے تم من کنت مولا فہذا علی المولا میں مولا کے 23 نہیں 323 معنی کر لو۔ تم نے جو اتنے سارے معنی نکال لیا نا، اگر مولا کی بات نہ ہوتی تو شاید کسی کو اتنے معنی بھی نہ پتا ہوتا۔ یہ بغض علی میں بہت سارے معنی ڈھونڈ لیے نا تم نے، تو وہ فرمان لگے کہ تم 23 معنی نہیں 323 معنی نکال دو مولا کے۔ یہ نہیں وہ نہیں، یہ مطلب ہے، یہ جو شیعہ لیتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے جی۔ ہاں ایک مطلب وہ بھی ہے مگر وہ یہاں مطلب نہیں ہے۔ یہ والی بات کرتے ہیں کہ مولا سے مراد جو اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا ہے، جو رسول اللہ کو مولا کہا ہے، اس معنی میں شیعہ لیتے ہیں حاکم کے، اور ولایت جو رکھتا ہو، جو تسلط رکھتا ہو، جو حاکمیت رکھتا ہو، کہ نہیں یہ وہ والا معنی ہے، دوست کے معنی فلفل۔ تو فرمان لگے کہ 23 نہیں 323 معنی اس کو نکال لو مولا کے۔ تم 323 مولا کے معنی نکال لو، مبارکباد کا دوسرا معنی بتاؤ۔ کہ میدان میں مولا علی کو سب نے مبارکباد دی، مبارکباد کے کتنے مطلب ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات مولا کی ذات۔ بخن لگا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے۔ باپ بھی ہو تو ابو طالب جیسا، تو پھر بیٹا علی ہی ہوگا۔ اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن والمؤمن ومؤمنہ، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ میرے سنی بھائی جو آئے میں انہیں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عمر نے کہا تھا، مبارک ہو آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔
200 سے زیادہ صحابہ کرام نے قصیدے کہے ہیں فی البدیع، غدیر کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے۔ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا تھا۔ جشن غدیر کی مخالفت کرنے والوں، اسلام میں ایک ہی جشن تو منایا گیا، اور سرکار نے سب نے وہاں نبی مکرم کو اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے مولا علی کی شان میں قصیدے گئے ہیں۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام اتنے بڑے مضبوط شاعر تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے مضبوط صحابی تھے۔ ادبی اعتبار سے 200 صحابہ نے مولا علی کی شان میں قصیدے کہے۔ ہر شخص قصیدہ کہہ رہا تھا، ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے، جس کا نام لکھا ہے حارث بن نعمان فہری، جسے قرآن نے ذکر کیا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ یا آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے، تو مولا نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو کہنے لگا کہ اگر کہ آپ نے اللہ کی طرف سے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنایا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ ہاں، بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے تو نہیں ملا کہ کہیں نبی نے بد دعا کی ہو، وہ بد دعا مانگ رہا تھا، وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ سے کہیں کہ عذاب آ جائے، مجھے نہیں ملا کہیں کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے ہو کہ اللہ اسے برباد کرے۔ نبی کو بد دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ کا معاملہ ہے کہ آسمان سے ایک کنکر نازل ہوا جو اس کے بالکل سر کے درمیان آ کے لگا اور اس کے پورے وجود کو کھوکھلا کرتا چلا گیا اور پورے بدن کو اس کے کاٹتا چلا گیا۔ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، اونٹنی کی کمر توڑ دی، اس پتھر نے اونٹنی کی کمر توڑ دی۔ میں اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بدتمیزی بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس جانور کا کیا قصور تھا؟ جب نہیں اللہ کا جواب آ جائے کہ ہمیشہ دوست بنانے سے پہلے سوچ لینا کسی اور کی وجہ سے کسی اور پہ عذاب آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ خلیفۃ اللہ، مولا علی کا ایک لقب اللہ کے خلیفہ، رسول اللہ کے خلیفہ۔ خلافت الہیہ کی بات، اور جو خلافت الہیہ ہے کیونکہ یہ امت اسلامیہ ہے تو انہیں خلافت الہیہ سمجھنا یا منتقل کرنا، سمجھانا اس منبر کا کام ہے۔ اس درجے کی عظمت۔ اچھا مولانا، ایک شبہ ذہن میں میرے آیا ہے ابھی، تو کچھ دیر مجھے 5 منٹ کی بات ہوگی بس۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولا علی حضرت آدم پہلے خلیفہ، دوسرے حضرت داؤد، تیسرے حضرت ہارون، چوتھے مولا علی، تو پھر افضل تو مولا علی سے حضرت آدم ہو گئے، حضرت ہارون ہو گئے، حضرت داؤد ہو گئے، حضرت ہارون ہو گئے، تو علی مولا تو چوتھے ہیں۔ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے اور حضرت آدم سے افضل ہے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آئے گا، مثلا خود قرآن لے لیجیے نا، تورات زبور انجیل کے بعد آیا ہے، تو کیا آپ تورات زبور انجیل کو قرآن سے افضل مانتے ہیں؟ یہ بعد میں آنے والا، پہلے آنے والے خلیفاؤں کی خلافت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی اب حضرت علی کی خلافت میں جو جیے گا وہ گویا حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت ہارون کی خلافت کے تسلسل میں۔ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ پھر وہ افضل ہو جائے گا جو پہلے آیا ہے۔ پہلے آنے والا ہمیشہ افضل نہیں ہے، جس کی سب سے موٹی اور روشن مثال خود نبی مکرم کی مثال ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے معیار فہم بشر بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے اللہ کے نمائندوں میں سنگینی یا سنگین نمائندے آتے رہیں گے۔
زیادہ بڑا ٹیچر، زیادہ بڑا معلم اللہ بھیجے گا، جیسے جیسے سمجھنے والوں کی تعداد سمجھداری کے حساب سے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ فائدہ ہے اللہ کی جانب سے آنے والے نمائندگان کا۔ بس اس لیے میں نے آپ سے آپ کی زیارت کی، آپ توجہ کو دیکھا، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جی آج پہلی ربیع الاول ہے، قافلہ شام سے رہائی پا کر کربلا جائے گا، کربلا سے پھر مدینہ منورہ آئے گا۔ یہ جو شام ہے نا، پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں شام بولتا ہوں تو دل کرتا ہے پھوٹ کے روئے۔ شام آل رسول کو کھا گیا، یہ شہر شام، یہ شام کا شہر 25 سال 28 سال کے مولا سجاد بوڑھے ہو گئے، شام بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی میرے مولا سجاد۔ جناب زینب کو جناب ام البنین پہچان نہیں پائی، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ خود امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے مصیبتوں کے ساتھ اگر کسی جگہ کا نام لیا ہے تو وہ شام کا نام ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ فرمایا شام۔ کوفے اور شام میں ایک بڑا موٹا فرق تھا، قافلہ کوفے سے بھی گزرا ہے، قافلہ شام میں بھی آیا ہے، دونوں شہروں میں تشہیر ہوئی ہے آل رسول کی، بیویوں کی تشہیر ہوئی ہے۔ پکار کے کہتے تھے یہ باقی کی بہن ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، ایسے اسے تو چار جملے آپ کے سوال کی خاطر کہوں گا۔ کوفے سے جب گزر رہے تھے تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی، جب صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، کوئی لاتا کے دے رہا تھا تو کوئی بھی آل رسول ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، وہ کہتے تھے لے لو تو کوئی بھی ہاتھ، حتیٰ بچے کہتے ہیں کہ ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ تو چھت پہ کھڑی ایک عورت نے یہ سنا، وہ ادھر کر نیچے آئی اور جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، ہاں ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں، کوئی احترام کرنے والا ایسے ماحول میں۔ اس نے کہا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ تو جناب زینب کو حوصلہ ہوا، بی بی نے فرمایا تو اہل بیت تو پہچانتی ہے؟ پھر لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہنے لگا۔ جیسے ہی امام حسین کا نام ادب سے لیتے ہوئے دیکھا نا تو بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آگے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو بتاتی کہ حسین کی بہن کا نام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس وقت جناب زینب نے فرمایا ام حبیبہ پہچان، بی بی نے اس کا نام لیا ہے، ام حبیبہ پہچان، تیرے سامنے زینب کھڑی۔ ہم سے ایسے رونا ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ کوفے میں یہ منظر بنا، میرا دل کر رہا ہے کہ کوفے کا ایک منظر اور میں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی خلقت کے کچھ عادات اور اطوار اور صفات ہوتے ہیں، اس کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جی، کچھ جینیٹک، کچھ آبا و اجداد سے منتقل ہوتی ہیں کچھ چیزیں، کچھ ہر ایک کے اندر نئی چیز ہوتی ہے مثلا، اور اسی چیز سے اللہ آزماتا بھی ہے، وہ جو چیز اس کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے اس سے اللہ آزماتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے منت مرادوں کے بعد اسماعیل پیدا ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چڑھا۔ مثلا حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔
مثلاً امام حسین کو پیاس ہو، دنیا میں آنے سے پہلے جناب زہرا کو نبی نے روتے ہوئے دیکھا، تو سیدہ کا رونا نبی کو گوارا نہیں تھا، تو فرمایا فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے، اجرکم اللہ، یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا فاطمہ یہ کیسے رلاتا ہے؟ کہا بابا یہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہتا ہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ امام جب دنیا میں آ گئے تو سب اہل بیت کو پتا تھا کہ حسین کو بار بار جلدی جلدی پانی چاہیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کے سامنے جناب قمبر سے امام حسین نے فرمایا قمبر مجھے پانی پلاؤ، تو قمبر کو تو جانا تھا، گئے پانی کی طرف، گھڑے کی طرف، مگر کیا دیکھا کہ حضرت عباس جو 3 سال کے ہیں، مولا عباس غازی ابوالفضل عباس جو 3 سال کے ہیں، وہ پانی کی طرف دوڑتے ہوئے اور دوسرے میں پانی لیا، اور اتنی جلدی آ رہے تھے کہ کہیں قمبر نہ پہنچ جائے، قمبر سے پہلے میں مولا کو پانی پلا دوں۔ تو جو جلدی آ رہے تھے نا، تو جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلکنے لگا، تو چھلکتا ہوا پانی ہاتھوں پر آ گیا، مولا علی دیکھ دیکھ کے رونے لگے۔ جب پانی پلا دیا نا مولا حسین کو مولا عباس نے، تو گلے لگا کے روئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے مہمانوں میں سے ایک نے کہا یا علی آپ ایسے روئے کیوں ہیں؟ فرمایا آج تو میرا عباس پانی لے آیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ ایسے رونے لگا، آج میرا عباس حسین کے لیے پانی لے آیا، مگر ایک وقت ہوگا جب یہ پانی لینے جائے گا اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے، یہ حسین اور حسین کے بچوں کے لیے پانی نہیں لا سکتا۔ حق ہے ایسے ہونے کا۔ بعض لوگوں کی حالت غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی، مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے دیکھا تھا، ایک اجنبی یہودی عورت کو اس کے گھر والے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا۔ علی مولا غیر اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے پہنچ گئے نا آپ چلتے ہوئے دروازے تک، کیسے برداشت کیا ہوگا علی مولا نے؟ یہ علی مولا کا امتحان ہے۔ جناب زہرا کا مزاج ایک خاص تھا، بیوی کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، جناب زہرا مانگتی نہیں تھی، پاپا سے کچھ نہیں مانگا، شوہر سے کچھ نہیں مانگا، 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی، اجرکم اللہ، بول نہیں پائی کہ پاپا مجھے کنیز چاہیے، بغیر کچھ کہے واپس آ جاتی تھی۔ تو جب آئے نا نبی گھر میں، فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو تم بولتی نہیں، تو جناب فضہ نے فرمایا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھیے، نبی نے فرمایا میری اولاد میری بچی مجھے ہاتھ دکھاؤ، تو جناب زہرا کا ہاتھ چکی کی چوٹ سے زخمی ہو گیا، فرمایا یہ آپ سے کنیز مانگنے آتی ہے مگر انہیں بولا نہیں جاتا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اسے حکم یہ تھا بھلے مسجد میں باغ فتح بھری مسجد میں باغ فتح مانگوں گی، یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ رو لیے آپ، رو لیے۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے امام سجاد، ہاتھ پیر بہت نرم تھے، اکثر سفروں پر لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، امام سجاد کو اکثر بخار ہو جاتا تھا۔ امام سجاد کے ہاتھ بلا تشبیہ روئی کے گالوں سے کیا تعبیر کی جائے، نرم نرم ہاتھ پیر تھے، جن ہاتھ پیروں کو اللہ نے نرم بنایا تھا ان میں کانٹے چبھیں گے، ان میں توب ڈالا جائے گا۔ سعد ابن سہل کہتا ہے کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، صحابی کا نام لیا میں نے، سعد ابن سہل کہتے ہیں کہ میں نے شادیانوں کی اور شہنائیوں کی آوازیں سنی، تو میں آیا بازار میں، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ رقص کیوں ہو رہا ہے، یہ ڈھول تاشے کیوں بجائے جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کچھ اسیر ہیں جنہیں لے کر آئے، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ان کے بڑوں کو کربلا میں مار دیا اور ان کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے، جو جنگ کربلا میں جیتی ہے نا اس کا جشن منایا جاتا ہے، شام کا بازار ہے،
وہ کہتا ہے کہ میں آیا اس اسیر کے پاس جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں ایک طوق لگا ہوا، تو میں نے قریب آ کے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہیں ایسے مار دیا؟ تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بس ساتھ ابن سعد تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جاتا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو پہچانا نہیں، کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ میں علی زین العابدین ہوں۔ تو میرے ہاتھ پیر کانپے، مولا آپ حسین کہاں ہیں؟ کربلا میں بابا کو مار دیا، کربلا میں علی اکبر کو مار دیا، کربلا میں عباس کو مار دیا، مولا حکم کرنے میں کیا کام آؤں؟ جب اس نے کہا نا مولا حکم کرنے میں کیا کام آؤں، حضرت نے فرمایا ایک نرم کپڑا لے کر آؤ۔ عجیب روایت ہے، ایک نرم کپڑا لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے میں ایک دکان سے نرم کپڑا لے کر آیا، جب میں کپڑا لے کر آیا نا تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرا طواف اٹھا کے اس کے نیچے رکھا۔ سعد ابن سہل کہتا ہے میں نے طواف اٹھایا تو خون جاری ہو گیا، امام کی گردن سے خون نکلنا شروع ہو گیا، امام سجاد کا بدن ناظرین کو ہوتا، بہت گریا ہو گیا۔ مجھے یہاں مجلس کو مکمل کر دینا چاہیے، مگر میں ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ کو حوصلہ دے اور مجھے ہمت دے کہ میں یہ بیان کر پاؤں۔ جناب رباب کے مزاج میں بولنا نہیں تھا، زوجہ امام حسین کم گو تھی، کم بات کرتی تھی، بہت دیر تک کوئی بات کرتا رہتا تھا، ایک جملے میں جواب دو۔ حتیٰ گھر والوں کے درمیان جب کوئی جناب رباب سے بات کرتا تھا نا تو امام حسین ان کی طرف سے جواب دیتے تھے، رباب یہ کہہ رہی ہے، رباب کا یہ مطلب ہے، رباب یہ چاہتی ہیں۔ خود امام حسین کبھی کبھی جناب زینب جناب رباب کی طرف سے بولتی تھی، ہماری بھابھی کا یہ مطلب ہے، بھابھی تو یہ چاہتی ہے، بہت کم بولتی تھی، حتیٰ خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے بھی، بیویوں سے، خواتین سے بی بی کم بولتی تھی، بی بی کے مزاج میں بولنا نہیں تھا، کم وہ تھی جناب رباب زوجہ امام حسین۔ جب کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تش لا کے رکھا گیا اور بیویوں کو رسی میں باندھ کے کھڑا کیا گیا تھا اور تش سے رومال ہٹایا تو امام حسین کا سر تھا، اس نے غور سے امام حسین کا سر دیکھا اور ایک ظالم سے کہا ان میں رباب کون سی ہے؟ اللہ، ہمارے گھر کی عورت سے اگر کوئی اجنبی ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے، سلام ہو امام سجاد پر۔ امام حسین کا سر دیکھ کر کہتا ان بیویوں میں رباب کون سی ہے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کیا یہ زوجہ حسین رباب ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد دربار کوفہ ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے آواز دے کر کہا یا رباب راس من ھذا، اے رباب یہ کس کا سر ہے؟ تو جناب رباب تو اپنوں سے نہیں بولتی تھی، جناب رباب کے تو مزاج میں بولنا نہیں تھا۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا، بیوی نے جواب نہیں دیا، اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، جب بیوی نے جواب نہیں دیا تو قریب کھڑے زادے نے تازیہ نہ مارا، جناب رباب کا سر کھل گیا، الدم تحت ثناء رباب، روایت کہتی ہے بیوی کے سر کا کوٹ بیوی کی تھوڑی سے پہنا، جناب رباب نے اسی حالت میں حسین کا سر اٹھا لیا اور حسین کی پیشانی کو بوسا دیا۔ بیوی سے سر چھیننے والے آگے بڑھے، ایک شخص نے امام حسین کے بالوں میں ہاتھ دیا، رباب بیوی نے سر چھوڑ دیا اور آواز دی الوداع۔ اللہ